السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کے خلاف درخواست آج خارج ہوئی تو سپریم جوڈیشل کونسل میں الیکشن کمیشن کے ایک اہلکار نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ایک اور درخواست دائر کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن کے ساتھ جو اس وقت حکومت کے معاملات چل رہے ہیں، یہ جو تناؤ ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا نقصان حکومت کو کتنا ہو رہا ہے، بطور آئینی ادارہ الیکشن کمیشن کی ساکھ کتنی متاثر ہو رہی ہے، آج کے پروگرام میں یہ بات بھی کریں گے۔ اسد عمر صاحب نے یہ کہا ہے کہ فواد چودھری صاحب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آزادی صحافت کے کابینہ میں علم بردار ہونے چاہیے۔ آزادی صحافت کے بغیر جمہوریت نہیں چل سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو پی ایم ڈی اے ہے، یہ سارا معاملہ، اس پہ کابینہ کے کتنے اراکین ہیں جن کی حمایت فواد چودھری صاحب کو حاصل ہے، اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال کے خلاف بھی درخواست جو ہے وہ صوبائی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروا دی۔ باقی تو جو ڈیولپمنٹس ہیں، اعظم سواتی صاحب اور فواد چودھری صاحب، ان کو لے کے اب وہ جب نوٹس موصول ہوگا اس کے بعد ہی کوئی ان کا رد عمل آئے گا۔ انیشیل تو فواد چودھری صاحب نے اپنی اسٹیٹمنٹ دے دی تھی، لیکن جو آج کی ڈیولپمنٹ ہیں، چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کی جو درخواست تھی، اس کو تقرر کے خلاف جو درخواست تھی اس کو خارج کیا گیا۔ پھر ایک اور جو الیکشن کمیشن کے اہلکار ہیں وہ گئے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو موقف اپنایا گیا ہے، جو رپورٹ ہوا ذرائع سے کہ چیف الیکشن کمشنر نے ان کے ساتھ کچھ زد و کوب کیا، ان کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کی گئی۔ کیا واقعی ایسا ہوا؟ اور جب یہ اتنا تناؤ ہے اس دورانیے میں یہ درخواست آنا، اس کا کوئی سیاسی پہلو بھی ہو سکتا ہے؟ یہ ٹائمنگ تو بہرحال امپورٹنٹ ہے۔ یہ تو سوچنا پڑے گا کہ اس اہلکار کو شکایت اب کیوں پیدا ہوئی، اور ویسے جو شہرت ہے ان کی چیف الیکشن کمشنر صاحب کی، وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی اہلکار کے ساتھ اپنے دفتر میں بدسلوکی کریں یا ان کی فیملی کے بارے میں باتیں کریں، لیکن بہرحال انسان ہے۔ یہ تو اب تحقیقات پر ہی پتہ چل سکتا ہے کہ وہ جو درخواست دہندہ ہیں وہ کس حد تک سچے ہیں، ان کی شکایات درست ہیں نہیں ہیں، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن اس وقت اس درخواست کے دیے جانا شکوک و شبہات تو پیدا کرے گا، اور انگلیاں خام خواہ حکومت کی طرف اٹھیں گی کہ جی چونکہ الیکشن کمشنر اور چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ چونکہ بات نہیں سن رہے حکومت کی، یا حکومت کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، یا وہ اپنے اصولی موقف پر قائم ہیں، ایمانداری سے دیانتداری سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، تو حکومت کو شکایات پیدا ہو گئی ہیں، وہ ذرا ان کے خلاف بول رہے ہیں اور درخواستیں دلوائی جا رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ لیکن جو بنیادی سوال یہ ہے کہ جب چیئرمین نیب پر مسلم لیگ نون کے لوگ یا پیپلز پارٹی کے لوگ شکایت کرتے تھے، ان کے خلاف بات کرتے تھے، تو جواب یہ ہوتا تھا حکومت کا کہ آپ نے خود اپائنٹ کیا تھا۔ تو اب یہی جواب جو ہے اپوزیشن کی طرف سے جی بالکل ٹھیک ہے آئے گا ان پر کہ جی یہ آپ کے اپنے مقرر کردہ ہیں، آپ خود جانیں۔ اور چیف الیکشن جی ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، جو فواد چودھری صاحب نے اپنی وضاحت دی ہے، جب کل یہ خبر آئی کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو نوٹس کیا جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ جو تنقید ہے وہ شخصیات کے طرز عمل پر ہوتی ہے، ادارے پر نہیں۔ اگر تنقید چیف الیکشن کمشنر پہ ہے تو کیا فرق ہو سکتا ہے چیف الیکشن کمشنر اور ادارے کے بیچ؟ نہیں، فرق تو ہونا چاہیے، فرق تو ہو سکتا ہے۔ یہ ایک باریک سی ایک دیوار ہے، یا باریک سا ایک وہ ہے کہ ادارہ کیا ہے اور افراد کیا ہیں۔ یہی بات میاں نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں جب وہ نام لے کے اہم شخصیات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، تو ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ان کی آڑ میں ادارے کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ ادارہ افراد سے ہی بنتا ہے۔ ادارہ بذات خود کوئی دیوار کا نام یا چھت کا نام یا کمرے کا نام ادارہ نہیں ہوتا، وہی افراد ہی ادارہ ہوتے ہیں۔ یہ تو بات ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے اور الیکشن کمیشن نے وزرائے کرام کو جو نوٹس دیے ہیں اس کا جواب کیا آتا ہے۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر کہ وہ معذرت کر لیں کہ جی ٹھیک ہے، اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے
تو ہم اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وزرائے کرام سٹینڈ لیں, وہ کہیں کہ جناب ہم نے جو کچھ کہا, اگر ایک وزیر نے یہ کہا کہ جی پیسے پکڑے ہوئے ہیں, یا دوسرے نے کہا کہ جناب یہ اپوزیشن اور مسلم لیگ نون کا جو نیریٹو ہے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے, یا ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور نشانہ بنایا گیا ہے حکومت کو, حکومتی امیدواروں کو, تو پھر ظاہر بات ہے اگر دوسرا جواب ہوگا تو طرز عمل ادھر کا بھی مختلف ہوگا, اور پہلا ہوگا تو بات کچھ اور بنے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں اس وقت جس طرح کے حالات ہیں, حکومت کو بھی اور ریاست کو بھی بڑے بڑے چیلنجز درپیش ہیں, تو اس وقت اداروں کے درمیان حکومت اور مختلف اداروں کے درمیان آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, ارشاد صاحب جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, اگر ہم اس کو ٹرائکا کے طور پہ رکھیں, ایک طرف ادارے رکھ لیں, ایک طرف حکومت رکھ لیں, ایک طرف اپوزیشن رکھ لیں. اپوزیشن ایک تو سیاسی اختلاف تو ان کا بنتا ہے, انہوں نے تو ہر بات کو لے کے کرنا ہے, لیکن اگر حکومت نے اپوزیشن سے تو پہلے سے بگڑی تھی, اداروں کے ساتھ بھی یہ کشمکش رہی, یہ محاذرہ جاری رہی, تو اس سے حکومت کیا مضبوط ہوگی اور ان کا جو نیریٹیو اور منشور اور بیانیہ وہ مضبوط ہوگا, یا امور ریاست کمزور ہوں گے, حکومت کمزور ہوگی, پی ٹی آئی کمزور ہوگی؟ یہ تو مضبوط ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیں, یہ ریاست اور حکومت کے معاملات پر جن دانشوروں نے لکھا, جن فلسفیوں نے کتابیں لکھی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اچھی حکمرانی اور اچھی حکومت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ معاشرے میں ارتعاش پیدا نہیں کرتی, معاشرے کو مستحکم رکھتی ہے, اور جن بنیادوں پر وہ چل رہا ہے ان بنیادوں کو ہلنے نہیں دیتے. جب آپ معاشرے میں ارتعاش پیدا کرتے ہیں, ایک بدنظمی پیدا ہوتی ہے, ایک کھینچا تانی اور کشمکش پیدا ہوتی ہے, تو ریاست بھی کمزور ہوتی ہے اور حکومت بھی کمزور ہوتی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسی حکومت جس کو معاشی بحران کا سامنا ہو, جس کے ارد گرد خطرات منڈلا رہے ہوں, اندرونی سطح پر بھی اور باہر کی سطح پر بھی, افغانستان جیسا بڑا ایک واقعہ ہو چکا ہو, اور امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں ایک دفعہ پھر ڈیفائن ہونے لگے ہوں کہ ہم نے چین کو اپنا پرنسپل اسٹریٹجک پارٹنر بنانا ہے یا امریکہ کے ساتھ جڑے رہنا ہے. ایسی حالت میں اگر حکومت اور کسی بھی آئینی ادارے کے درمیان کشمکش ہو, کھینچا تانی ہو, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ حکومت مضبوط ہو. دنیا کی نظریں آپ پہ ہوں اور آپ کی نظریں اداروں اور شخصیات پہ ہوں, یعنی حکومت کی نظریں اداروں اور شخصیات پہ ہوں, تو یہ آپ نے بڑا باریک نقطہ جو ہے اس کو اٹھایا ہے. ارشاد صاحب, چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ایک درخواست, ان کے تقرر کے خلاف ایک درخواست خارج کر دی گئی. اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ دوسری درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے, اور یہ صاحب کوئی چیف الیکشن کمیشن کے ہی اہلکار ہیں, اور انہوں نے جو موقف اپنایا ہے, جو ذرائع سے رپورٹ ہوا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ انہیں زدوکوب کیا گیا, اور پھر وہ جو چیف الیکشن کمشنر صاحب کی ذہنی حالت ہے اس پہ بھی اپنی درخواست میں کویسچن اٹھا رہے ہیں. یہ ٹائمنگ اس درخواست کی کتنی امپورٹنٹ ہے؟ یہ صاحب جو درخواست لے کر آئے ہیں, یہ جو حکومت الیکشن کمیشن کے درمیان محاذرہ تناؤ ہے, یہ اس سلسلے کی بھی, اس گیم کا بھی کوئی حصہ ہو سکتا ہے؟ ٹائمنگ بہت ہی اہم ہے. ممکن ہے اس شخص کی ذاتی شکایت ہو, ممکن ہے اس کے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہو, یہ امکان موجود ہے, لیکن جس وقت یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا ہے, جس وقت یہ درخواست دائر ہوئی ہے, مخالفین جو حکومت کے ہوں گے وہ یہی الزام لگائیں گے کہ حکومت یا حکومت کے کسی کارندے نے اس شخص کو آمادہ کیا ہے درخواست دینے پر. کیونکہ عمومی شہرت جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں ان کی ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنے دفتر میں بیٹھ کر کسی اپنے اہلکار کے ساتھ بدسلوکی کریں, اس کی فیملی کو باتیں کریں, یہ ایک چیز ہے. اور لیکن بہرحال دفاتر میں ایسا ہوتا بھی ہے, بعض لوگ ایسا کرتے بھی ہیں. لیکن جو پرابلم ہے, اس درخواست کا فیصلہ تو ظاہر ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے کرنا ہے, وہ کیا کرتے ہیں, اس کو انٹرٹین کرتے ہیں نہیں کرتے. لیکن بنیادی چیز جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے, موجودہ حکومت نے اس چیف الیکشن کمشنر کا تقرر کیا بے عین ہی اسی طرح جس طرح نیب کے چیئرمین جسٹس
جاوید اقبال صاحب کا تقرر نواز شریف صاحب کی اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے قائد حزب اختلاف خورشید شاہ صاحب کے مشورے پر کیا تھا جی. اور جب بھی کوئی اعتراض ہوتا ہے مسلم لیگ کی طرف سے یا پیپلز پارٹی کی طرف سے تو حکمرانوں کا، حکومت کے اہلکاروں کا، وزراء کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے مقرر کردہ ہیں، آپ نے اس منصب پر ان کو فائز کیا ہے، اب بھگتو۔ تو اب یہی جواب حکومت کو بھی، اپوزیشن کی طرف سے بھی، میڈیا کی طرف سے ملے گا کہ جب آپ نے ان کو مقرر کیا تھا، آپ کو علم نہیں تھا کہ ان کے رشتہ دار کون ہیں، آپ کو علم نہیں تھا کہ ان کے سیاسی وابستگیاں اور سیاسی رجحانات کیا ہیں۔ جی. اگر یہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں کوئی ایسی واقعتاً آپ کے نقطہ نظر سے جھکاؤ ہے ان کا اپوزیشن کی طرف، اپنے منصب سے ناانصافی کر رہے ہیں، اپنے منصب کے تقاضے پورے نہیں کر رہے، جی. تو پھر میڈیا پر بات کرنے کی بجائے ان کے خلاف بہتر یہ ہے کہ آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں چلے جائیں جی. اور جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ان کو اچھا، اس میں معذور ارشاد کرانے کی صاحب کوشش کریں۔ بڑی آپ کہہ لیں کہ پری میچور پلاننگ نہیں تھی۔ 4 مہینے پہلے آپ الیکشن کمیشن سے دستبردار ہونے کا، اس ساری باڈی سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں، پھر آپ چپ ہو جاتے ہیں، پھر آپ دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اس پہ کوئی پلاننگ، کوئی منصوبہ بندی نظر آ رہی ہے یا ہوا کے رخ پہ ہی چل رہے ہیں وزیر بھی اور حکومت بھی؟ میں اس نہیں کہتا کہ یہ کسی منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے۔ دیکھیں، ایک واقعہ ہوتا ہے، اس کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ جی. جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو پھر رد عمل بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ اب اگر کوئی منصوبہ بندی ہوتی یا کوئی حکمت عملی تیار کی ہوتی تو وہ مسلسل اس دباؤ کو بڑھایا جاتا۔ جی. اگر وہ دباؤ نہیں بڑھایا گیا، مسلسل وہ مہم نہیں چلی اور ایک الزام تراشی کی مہم شروع نہیں کی گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت ڈسکا کے جو انتخابات ہوئے تھے اس سے بدمزہ ہوئی، جی. انتخابی نتائج سے، یا اس پر الیکشن کمیشن کا اور چیف الیکشن کمشنر کا جو رد عمل تھا اس سے وہ بدمزہ ہوئی۔ اس نے ایک ریئیکشن دیا، استعفے کا مطالبہ کیا، لیکن بعد میں شاید اس کو احساس ہوا کہ نہیں، یہ حد سے تجاوز ہے، وہ خاموش ہو گئے۔ اب پھر ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا تو اس کے بعد، اور اچھا اس میں ایک بات حکومت کی درست بھی ہے، الزام تراشی، کردار کشی یا کوئی ایسی بات جو ہے وہ تو مناسب نہیں ہے کسی سطح پر بھی، خواہ کوئی عام آدمی کرے یا حکومت کرے، لیکن یہ بات جائز ہے کہ جی. آپ اعتراضات اس مشین کی حد تک کریں۔ آپ نے 34 جو اعتراضات کر دیے ہیں یا تحفظ، ان کا کوئی تعلق اس مشین سے بنتا نہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہے۔ رانا صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ رانا صاحب، یہ جو الیکشن کمیشن کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے، پہلے یہ کہا گیا کہ وہ آپ کے ماؤتھ پیس ہیں، پھر یہ بھی کہا گیا اعظم سواتی صاحب کی طرف سے کہ انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے۔ خیر، اب وہ الیکشن کمیشن اس معاملے کو لے کے چلے گا، لیکن یہ اب جو درخواست آئی ہے، ایک اور درخواست چیف الیکشن کمشنر کے خلاف دائر کی گئی ہے، کیا اس کے پیچھے ان صاحب کو کسی کی شے بھی ہو سکتی ہے؟ اس کے پیچھے ان کی حماقت ہے اور ان کا وہ جو کوئے توئے کا کلچر، وہ کنٹینر پہ چڑھ کے، یعنی اوقات اور ان کی فطرت تو یہی ہے نا، وہ کنٹینر والی، اور اس کے بعد جو ان کا بنیادی کلچر ہے، وہ اب تک یہ سارا گند جو ہے یہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف، اپوزیشن کے خلاف اچھالتے رہے ہیں، تو وہ کسی کو محسوس نہیں ہوا، کیونکہ سیاستدانوں کے خلاف کوئی بات کرے وہ بھی اتنی زیادہ جو ہے وہ الرٹ نہیں کرتی لوگوں کو، اور سیاستدان اپنے ایک دوسرے کے خلاف تو پھر جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں، یہ جو ٹولہ ہے اس وقت مسلط ملک کے اوپر، اس کا جس کے ساتھ بھی واسطہ پڑے گا، جس کے ساتھ بھی اس کی جو ہے وہ ان کی مرضی کے خلاف بات ہوگی، یہ اسی طرح کا رویہ جو ہے یہ اختیار کریں گے، اور یہی رویہ جو ہے وہ آگے چل کے ان کے لیے جو ہے ان سے قوم کی نجات کا جو ہے وہ سبب بنے گا۔ تو یہ جو الیکشن کمیشن کے خلاف ایکشن شو کر رہے ہیں وہ کوائٹ نیچرل ہے، ان کا فطری جو ہے وہ ایکشن اسی طرح سے بنتا ہے۔ رانا صاحب، لیکن آپ کے دور میں بھی ایک دفعہ ایک جلوس الیکشن کمیشن کی طرف آپ کا بھی گیا تھا، قومی اسمبلی سے پارلیمنٹ ہاؤس سے الیکشن کمیشن کے دفتر تک، آپ بھی ایک دور میں مخالف تھے؟ نہیں، مخالف تو ہم بھی کوئی ایسا حق میں اب بھی نہیں ہے،
ہم تو اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو فارن فنڈنگ اکاؤنٹ ہے وہ کب سے سرد خانے میں پڑا ہے، اس کو کیوں نہیں نکالا جاتا، اس کا کیوں نہیں فیصلہ کیا جاتا؟ اس میں جو ہے وہ اور بھی ایک دو چیزیں ضمنی ہیں جو کہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہے. تو اس میں یہ ہے کہ احتجاج کرنا، کوئی ریزولوشن پاس کرنا، کوئی ریزولوشن وہاں پہ جا کے دینا، یہ اور بات ہے. اور یہ کہنا کہ جی ان کو آگ لگا دو، انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، یہ جو ہے یہ ان کو، اور پھر فیس ٹو فیس، یعنی الیکشن کمیشن کے سیکٹری لیول کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ میٹنگ میں آئے اور وہاں پہ آ کے آپ ان کو جو ہے وہ کہیں گے آپ کو جہنم میں ہونا چاہیے اور آپ کو جو ہے وہ آگ لگا دینی چاہیے. اس طرح کی جو ہے وہ فیس ٹو فیس کبھی بھی کسی نے جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں یا کسی طرح سے بھی، اب جب گئے ہیں وہاں پہ بھی جا کے ہمارے قائدین نے یا جو سینئر لیڈرشپ انہوں نے تقاریر ہی کی ہے نا، جب آپ کانفرنس کی ہے. تو یہ ان کا جو رویہ آ رہا ہے یہ نیچرل ہے ان کا، یہ ہر کسی سے اسی طرح کریں گے. یہ آپ دیکھیں گے آنے والے 6 ماہ سال، کیونکہ اب ان کا آخری ٹائم ہے، تو آخری ٹائم پہ یہ الجھیں گے سب سے، جنہوں نے ان کو یہاں پہ بٹھایا ان کے ساتھ بھی الجھیں گے. یہ آپ میری بات یاد رکھیں. رانا صاحب، آج پیپلز پارٹی کا ایک وفد جو ہے وہ الیکشن کمیشن گیا اور انہوں نے اظہار یکجہتی کیا، تو پاکستان مسلم لیگ بھی کوئی ایسا سوچ رہی ہے؟ ہاں، وفد جانے کی بات تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمارا یہ پہلے دن سے موقف ہے کہ الیکشن کو فری اور فیئر کروانا سب کی رسپانسبلٹی ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ یہ ذمہ داری دیتا ہے الیکشن کمیشن کو. اس کے فری اور فیئر ہونے کے لیے مشین کی ضرورت ہے یا نہیں ضرورت ہے، یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. آپ اپنی مشین بھی ادھر بھیج دیں، آپ جو امینڈمنٹ کرنی چاہتے ہیں یا الیکشن وہ بھی ادھر بھیج دیں، ہمیں بھی وہ بلا لیں، ہم اپنی تجویز اپنا موقف دے دیں گے، آپ اپنا دے دیں، الیکشن کمیشن فیصلہ کر دے گا. یہ خود ہی اپنے گھر میں فیصلہ کر کے اور مشینوں کا آرڈر دے کے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ سارا الیکشن مشینوں کے حوالے کرنا ہے. پوری دنیا میں اس طرح سے کہیں نہیں ہوا. جہاں جہاں بھی مشین سے ای وی ایم سے استفادہ کیا جا رہا ہے یا کیا گیا، وہاں پہ پائلٹ پروجیکٹس ہوئے ہیں اور یہ ہوتا ہی ایسے ہے. یہ طریقہ کار یہ ہے، یہ نہیں کہ سارا الیکشن اٹھائیں اور آگے آپ ای وی ایم کے جو ہے وہ حوالے کر دیں. اس طرح سے پہلی دفعہ رانا صاحب یہ بتا دیں کہ جو یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے اعتراض اٹھائے گئے، کیا قانون سازی کے عمل پہ کسی آئینی ادارے کے اعتراض اٹھانا مناسب ہے، اس کی اجازت ہے؟ جی بالکل. اگر دیکھیں کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ جوڈیشری کو، الیکشن کمیشن کو اور بھی ایک دو ادارے ہیں جن کو وہ کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ تحفظ فراہم کرتا ہے. اگر آپ تھرو لیجسلیشن ان کی اس جو ہے وہ ایریا جو ہے اس میں اگر آپ جائیں گے تو انہیں یہ بات کہنے کا حق ہے کہ جی یہ ہمارا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. تو آپ اس کو تھرو لیجسلیشن جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ ود ہیلڈ یا اس کو جو ہے وہ کیپچر نہیں کر سکتے. تو یہ الیکشن کمیشن کا جو کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈ ہے اس کے اندر یہ داخل ہو رہے ہیں. آج رانا صاحب ایک آپ کا اجلاس ہوا ہے اعلیٰ سطحی، سنا ہے اس میں آپ شریک تھے؟ جی اعلیٰ سطحی اجلاس تو نہیں تھا. میں نے جو ہمارے ڈویژن ہے 9، اچھا، میں نے ان کے تنظیمی اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ پارٹی کو تنظیمی سطح پہ مزید منظم اور متحرک کیا جائے. تو آج پہلا اجلاس تھا ٹی جی خان کا. تو اس میں نے سینئر قیادت جو ہے وہ سبھی سے کہا ہے کہ سبھی مہربانی کریں، کم از کم ان 9 اجلاسوں میں سے تمام جو ہمارے سینئر لیڈر ہیں وہ 2-3 اجلاسوں میں اپنی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ پریزنس دیں. تو اس سے ہمارا بھی روز کا اجلاس جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا اور ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو بھی اس سے جو ہے وہ زیادہ خوشی اور زیادہ اعتماد حاصل ہوگا کہ ہماری سینئر لیڈرشپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھی ہے. ویسے اس کا ہوسٹ میں ہوں، وہ میری ذمہ داری ہے، وہ میں نے ہی بلایا تھا اور میں وہاں پہ ہر روز موجود ہوں گا. باقی لوگ جو ہیں وہ
کسی نہ کسی دن جس کو بھی جو ہے وہ فرصت ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اس اجلاس میں جو وہ شریک ہوتے رہیں گے. تو حمزہ صاحب کو بلایا گیا تھا یا وہ شریک نہیں ہوئے یا ضرورت نہیں تھی؟ جی میں نے حمزہ صاحب کو، مریم نواز صاحبہ کو، جماعت کے صدر میاں شہباز شریف صاحب کو، خواجہ آصف صاحب کو، رانا تنویر صاحب کو، جوید لطیف صاحب کو، بلکہ ہمارے پی اے جی جو پارلیمانی ایڈوائزری گروپ ہے اس میں سارے لوگوں سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ ڈیٹس ہیں ان ڈویژنل کنونشن کی، تو ان میں سے آپ جو ہے وہ کم از کم 2 موقعوں کے اوپر جو ہے وہ آپ ہمیں انڈیکیٹ کریں اور اس کے مطابق جو ہے وہ آپ جو ہے وہ آج شریک ہوں. تو آج میاں شہباز شریف صاحب نے شریک ہونا تھا، لیکن ان کی ایک بلوچستان کے حوالے سے میٹنگ تھی تو وہ اس میں مصروف تھے. یہ رانا صاحب بریفلی بتا دیں، یہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، نون لیگ اس معاملے پہ کتنی نظر رکھے ہوئے ہے اور اس کا نون لیگ کا موقف کیا ہے اس پہ؟ جی اس میں پوری نظر ہے اور اس میں جو بھی رول ہم ادا کر سکتے ہوئے تو اس بارے میں آج وہاں کے لوگوں کو بلایا ہوا تھا تو ان کے ساتھ آج کافی لمبی میٹنگ. جام کمال صاحب کو ہٹانے کے لیے رول کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں اس پہ ایک تو ہمارا وہاں پہ ایک تنظیمی ایشو ہے، آپ کے علم میں ہے کہ کچھ لوگ ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں، ایک تو وہ ہے، اور دوسرا اس میں جو اس وقت عدم اعتماد ہے تو اس میں جو نیشنلسٹ ہمارے یعنی پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں ان کے پاس وہاں پہ ووٹ بھی ہیں، وہ اس میں جو ہے وہ پی ایم ایل این یا پی ایم ایل این کی قیادت جو ہے وہ ایک رول ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے. تو یہ جو جام کمال صاحب کے مخالف یا اختلاف رکھنے والے لوگ ہیں باپ کے اندر، ان سے بھی آپ کے کوئی رابطے ہوئے؟ دیکھیں اس بارے میں آج کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب کی میٹنگ کوئی 3 گھنٹے جو ہے وہ ان کے ساتھ چلی ہے تو اس کے بعد پھر میری ملاقات نہیں ہوئی، شاید صبح ملاقات ہو، تو میرا خیال ہے کہ اس میں ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہوئی ہوگی. بلوچستان کے لوگ یہاں پہ بلوچستان کے پریزیڈنٹ سے مجھے ملے بھی تھے تو یہ سارے یہاں پہ موجود ہیں لاہور. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب. آپ کے وقت کا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہو. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحبہ آپ اس کمیٹی کا حصہ ہیں جو سب کمیٹی بنائی گئی ہے پارلیمنٹ کی پی ایم ڈی اے کے معاملے پہ. کمل شوذب صاحب نے مریم اورنگزیب صاحبہ پہ جو اعتراض کیا ہے اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا آپ اس سے ایگری کرتی ہیں؟ دیکھیں میں نے آج یہ کہا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے اگر ان کو ایسا اعتراض ہے جو میں سمجھتی ہوں، میں اس سے بالکل اگری نہیں کرتی، کیونکہ آپ کو جو چیئرپرسن ہے اس کا کانڈکٹ ود ان دا فورم دیکھنا ہے. تو اگر ان کو ایسا اعتراض کرنا بھی تھا تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ بالکل صحیح فورم نہیں تھا. وہ ایک پبلک ہیئرنگ تھی، اس پبلک ہیئرنگ کو مریم اورنگزیب صاحبہ نے بہت اچھے طریقے سے کنڈکٹ کیا. میں سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی وہاں لوگ تھے ماں سمیت حکومتی ارکان جو ایک دائیں اور بائیں، ایک وزیر بیٹھا تھا، ایک ممبر بیٹھا تھا، کوئی بھی ایسی انہوں نے کنڈکٹ ایسا نہیں کیا کہ جیسے لگا کہ وہ کوئی بایس رکھتی ہیں یا کوئی ون سائڈ پر ہیں. ہاں ہم بحیثیت اپنے پولیٹیکل پارٹی کے ممبرز بھی ہیں اور ہم جب یکجہتی کا اظہار کریں گے صحافیوں کی تو ہم انڈورس کریں گے جو اعتراضات ان کے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ فورم صحیح نہیں تھا. اگر ان کو ایسا اعتراض کرنا بھی تھا تو وہ ہماری انٹرنل میٹنگ کا سبجیکٹ ہونا چاہیے تھا اور یہ فورم صحیح نہیں تھا. ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیں کہ پی ایم ڈی اے کے حوالے سے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن نے نہ وہ کانسیپٹ پیپر پڑھا ہے، نہ ہماری بات سنی ہے، اور یک طرفہ طور پر جس طرح وہ ای وی ایم مشینوں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اسی طرح پی ایم ڈی اے کو بھی ریجیکٹ کر دیا ہے اور انتظار نہیں کیا کہ کانسیپٹ پیپر پڑھ کے ہمیں کوئی تجاویز دے سکیں. تو کیا یہ تاثر درست ہے؟ دیکھیں اگر ایسا تاثر ہے تو اس کی ذمہ دار حکومت ہے. اگر آپ ایسا قانون لے کے آئیں جس میں آپ 7 قوانین ضم کریں
7 ادارے آپ ضمن کریں، ایک میں 600 ملازم، دوسرے میں 300، چوتھے میں 200، سوے ملازمتوں کی بات ہے، اداروں کی بات ہے، ہر کسی کا ایک الگ فنکشن ہے. یہ ایک اومنیبس لا آپ لے کے آ رہے ہیں اور اس کے آپ نے خد و خال نہیں شیئر کیے، آپ نے وہ ڈرافٹ نہیں شیئر کیا، اور آپ میڈیا میں ایک تو شوشے چھوڑتے ہیں، پھر آپ الزامات لگاتے ہیں صحافیوں کے اوپر، پھر آپ فیک نیوز کی بات کرتے ہیں. تو آپ نے اپنی کانٹینٹ، اگر اس قانون میں کوئی کانٹینٹ ہے، کوئی ایسی بات ہے جس پہ ہمیں مل بیٹھ کر بحث کرنی ہے، تو وہ خود آپ نے گنوایا ہے. آپ نے ایسے مسکنسیپشنز پیدا کیے ہیں جس کی وجہ سے جو میڈیا ہے وہ آپ نے ایک وار پاتھ شروع کر دیا ہے. تو جو طریقہ کار آپ نے اپنایا ہے وہ بالکل قابل قبول نہیں ہے، درست نہیں ہے، اور آپ نے اس میں اتنے سارے مختلف جو ہیں قوانین وہ آپ نے اس میں جوائن کیے ہیں جو ایک دوسرے سے ان کا لنک بھی نہیں بنتا. تو اور سب سے دیکھیں سب سے ڈریکونین لا اس ملک میں اس وقت پیکا کا قانون ہے. اور پیکا کا قانون جو ہے وہ آپ جب فیک نیوز کی بات کرتے ہیں تو پیکا لا فیک نیوز کو ایڈریس کرتا ہے. اب آپ ایک اور قانون پیکا کے اوپر ایک اور قانون لے کے آئے ہیں، کہتے ہیں فیک نیوز کا ایڈریس کرتا ہے. حالانکہ میں نے جو تھوڑا بہت قانون پڑھا ہے، اٹ از ناٹ ایز مچ اباؤٹ فیک نیوز ایز اٹ از اباؤٹ لائسنسنگ اینڈ رجسٹریشن. اس کا یا تو آپ ایکسکلوسو چھوٹا سا قانون لے کے آ سکتے تھے جسٹ آن دیٹ، یا آپ انکلوڈنگ یہ جو پیمرا لا ہے آپ اس پیمرا لا میں ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نفیسہ شاہ صاحبہ ساتھ ہیں ہمارے. ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو میٹنگ ہوئی ہے، صحافتی تنظیمیں احتجاج بھی کر رہی ہیں، دھرنا بھی دے رہی ہیں، کیا حکومت بیک فٹ پہ جائے گی آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیں، مجھے حکومت کی سائیکالوجی سمجھ میں نہیں، آنیسٹلی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایک دن اٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم صحافیوں کے تحفظ کا قانون لے کے آ رہے ہیں، ہم صحافیوں کی پروٹیکشن اور فلاح کا قانون لے کے آتے ہیں، اور اسی وین میں پھر آپ ڈرا کے دھمکا کے ایک ایسا خوف کا ماحول کریٹ کر کے آپ ایک ڈیفینسو موڈ میں چلے جاتے ہیں. تو اس کا مجھے تک نہیں سمجھ میں آئی. اس وقت ضرورت اگر ہے صحافیوں کے حوالے سے تو ان کی تحفظ کی بات ہے. ہماری پچھلی جو چند میٹنگز ہوئی ہیں وہ جو صحافیوں کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں مختلف اوقات پر، ان کی ہم نے ان سے سوالات پوچھے کہ آپ نے صحافیوں کے تحفظ کے لیے یا ان جو کیسز یا اٹیکس ہوئے ہیں اس میں آپ کتنے مجرم آپ نے پکڑے، ایف آئی آر کو آپ نے کیسے فالو کیا، کیا فورینزک کیا. اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اٹھا کے یہ ایک ایسا لا لے کے آئے ہیں جس کی یہ خود تشریح غلط کر رہے ہیں. جو اس کا مقصد ہونا چاہیے اس کو آپ دوسرے ڈائریکشن میں خود لے کے جا رہے ہیں. تو کنفیوژن جو ہے وہ حکومت نے خود پھیلایا ہے، اور میرے خیال سے پھر ان کے یہ ایک موڈ ہے، ایک سیاست بن گیا ہے کہ ایک خوف کا کی فضا، مہازارائی کی فضا کریٹ کریں. آپ دیکھا آپ نے الیکشن کمیشن جو آپ کا آئی بلیو اس پہ بھی ڈسکشن ہم کریں گے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر کیسے آپ نے ایک آئینی ادارے کے اوپر حملے شروع کر دیے، وربل حملے شروع کر دیے. تو اب ہر کوئی ادارہ اپنے اپنے ٹرف کو پروٹیکٹ کرنے میں لگ گیا ہے. جب پھر یہ معاشرہ، یہ جمہوریت، یہ آبجیکٹیوز ہمارے کہ ہم پبلک کو سرو کریں، وہ کیسے سرو ہوں گے جب آئینی ادارے جو ہیں، اب آپ الیکشن کمیشن میں آپ نے مہازارائی کر دی، صحافیوں کے ساتھ آپ ایک مہازارائی کی فضا آپ نے کریٹ کیا، پارلیمنٹ کو آپ نے تالہ بندی کر دی، پارلیمنٹ سے آپ نے صحافیوں کو بے دخل کر دیا. کس قسم کی سیاست وہ کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، یہ آج الیکشن کمیشن سے اظہار یکجہتی کے لیے آپ لوگ، آپ کی پارٹی کے لوگ گئے الیکشن کمیشن، تو آپ الیکشن کمیشن سے واقعی مطمئن ہیں؟ کیونکہ مسلم لیگ نون والے تو کہتے ہیں کہ جی شکایات ہمیں بھی ہیں لیکن حکومت غلط کر رہی ہے. دیکھیں، ہمیں حال ہی میں سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دیا جس میں 16,000
लोग 25-25 साल की नौकरियों के बाद मुतासर हुए। अब इसका ये मतलब है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दूं? मैं उस प्रोसेस को क्वेश्चन कर सकती हूँ, मैं उस जजमेंट को क्वेश्चन कर सकती हूँ, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट पर अटैक नहीं कर सकती। इसी तरीके से इलेक्शन में हो सकता है मैं एतराज़ात हों, कहीं प्रोसेस में एतराज़ात हों, कहीं किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के कॉन्डक्ट पर एतराज़ात हों, कहीं कमीशन के फैसले पर एतराज़ात हों, लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला नहीं कर सकती। तो हम आईनी इदारों को हमें प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये रियासत का हिस्सा है। ये कमज़ोर होंगे तो हम अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं, अपने मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं। तो ये महाज़ाराई वाली जो इनकी सियासत है ये बंद करें, और जो आईनी इदारे हैं उनको अपना काम करने दें। आगे हमें तवक्कुआत हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आगे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करने हैं, लेकिन अगर आप खुद उनको इनसिक्योर करेंगे, खुद उनको कमज़ोर करेंगे, तो फिर आगे तो आप तसादुम का रास्ता जब खोलेंगे, और जब भी आईनी इदारे आपस में लड़े हैं तो ये थर्ड फोर्स वाला बात और जो गैर मुस्तहकम जमहूरियत और फिर गैर आईनी स्टेप्स, ये सारे उस वक्त आते हैं। तो महाज़ाराई वाली उससे इनको खबरदार रहना चाहिए, और इस मौके पर यकजहती का इजहार करना ज़रूरी था। हम एक इदारे के साथ यकजहती कर रहे हैं, एक आईनी इदारे के, और जो आईनी इदारों के किरदार हैं और जो आइन है, जो रूल ऑफ लॉ है, उसकी पासदारी कर रहे हैं। ये हाल ही में कंटोनमेंट के इंतखाबात हुए हैं। एक तो इन इंतखाबात को कराने में इलेक्शन कमीशन का किरदार तसल्ली बख्श था। एक सवाल तो ये है, आप मुतमईन हैं? दूसरा ये है कि सिंध की सतह पर, कराची, हैदराबाद, अंदरूनी सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं, या आप समझते हैं कि जितनी एक नज़र आता था बिलावल साहब की जो मुहिम थी उसके नतीजे में बेहतर नतीजे जाएंगे, वो नहीं आ सके? देखिए, जहाँ तक कराची में परफॉर्मेंस है तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है। पेशावर की कैंट हमने जीती है, बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है। लेकिन ऑब्वियसली पंजाब जो है वो काफ़ी अरसे से पंजाब के ऊपर पार्टी का ये डिबेट रहा है कि पंजाब से कैसे, पंजाब के अवाम से, पंजाब के इशू से हम कैसे अपना जो एक हमारा एक रवायती लिंक था, पंजाब की मकबूल तरीन जमात थी पीपल्स पार्टी शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम में, उसको हम कैसे बहाल करें, उसको ये हमारे लिए एक अलमिया ज़रूर है। इस पर हमारा डिबेट इंटरनल भी जारी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कई दफ़ा पंजाब के हवाले से वहाँ मीटिंग्स की, तंजीम साजी हो रही है। मुल्तान में अभी उनका बहुत, साउथ पंजाब में बहुत अच्छा उनका दौरा है। आने को लेकर रुकावट क्या है? पहले तो मुस्लिम लीग नून थी, अब पीटीआई है, दोनों की जो कारकर्दगी है वो किसी हद तक, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वफाक की जो है जंजीर समझी जाती थी। जब आप वफाक की जंजीर के असैसिनेशन हो जाए तो ऑब्वियसली पार्टी में गैप रह जाता है। एक किरदार मनफी रहा है जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ सूबों में रिस्ट्रिक्ट एक साजिश के तहत हो रहा है, या जो आप नेशनल लीडर्स को या के बाद दीगरे शहीद होते हैं, उनको कमज़ोर करते हैं पार्टीज़ को, तो ये एक इसका एक मनफी रिज़ल्ट इस वक्त आया है। बहुत ज़रूरी है कि नेशनल पॉलिटिक्स हो। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी रही है, हमारा वोट जो है वो बहुत बड़ी तादाद में, जितना हमने वोट लिया अगर उतनी सीटें मिल जाती तो हम जीत जाते। तो हमारी प्रेजेंस केपी में है, बलूचिस्तान में है, पंजाब का एक एज आई सेड कि हमारी इंटरनल ये कंसर्न रहा है कि पंजाब को कैसे हम एक बार फिर पीपल्स पार्टी का किला बनाएं। इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब पंजाब में भी हमारे वेव आएगा। डॉक्टर साहब, कश्मीर में और बल्तिस्तान में बिलावल साहब गए, मुहिम चलाई और रिज़ल्ट अच्छे आए मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में। पंजाब में स्पेशली पंजाब के बारे में आपने सोचा कि क्या वजह है? बाद लोग ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो को नेचुरल अंदाज में काम करने की इजाज़त ही नहीं दी जा रही। वो आते हैं, फिर उनको पीछे धकेल दिया जाता है, आसफा साहिबा को भेज दिया जाता है। दूसरा, वो उनको जो नेचुरल अंदाज़ है उनका गुफ्तगू का, वो अपना नहीं पा रहे हैं। वो कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नकल करते हैं, कभी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की। तो ये भी कोई वजह है? नहीं जी,
یہ تو اب میرے خیال سے ہر الگ الگ لوگوں کے الگ الگ پرسپیکٹیوز ہیں، لیکن یہ اپنی جگہ ہے کہ پچھلے 2 الیکشنز میں ایک آزادانہ طریقے سے ہماری پارٹی کو نہیں موو کرنے دیا۔ مجھے یاد ہے کہ چیئرمین صاحب جب ملتان آ رہے تھے تو ان کو فلائٹس میں روک دیا گیا، ان کو باہر نہیں۔ اسی طریقے سے کافی ایسی ریسٹرکٹیو انوائرمنٹ رہی ہے ہماری پارٹی کے لیے کہ ہم ایزیلی موو نہیں کر پا رہے، لیکن ابھی ایک عرصے سے چیئرمین صاحب کے رابطے ہیں، اور جیسے میں نے کہا اٹ ول ٹیک ٹائم، لیکن ہمارا ایک عزم ہے کہ ہمیں پنجاب میں جو ہمارے روٹس پہلے رہے ہیں ابھی بھی ہیں، کارکن جتنا پیار ہمارے بھٹو خاندان سے کرتے ہیں، پارٹی سے کرتے ہیں، وہ وہی جذبہ اس وقت موجود ہے۔ کہیں رابطہ ہمارا کہیں ٹوٹا ہوا ہے، کہیں ہمیں ڈاکٹر صاحبہ کیونکہ بیٹل فیلڈ ہے پنجاب اور اس میں ریوائول آپ کا ہوگا تو وفاق میں آپ کی حکومت بنے گی، چانسز تو یہی ہیں کہ آپ کا ریوائول ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ اب جس طرح بنیادی جو عوام کے مسائل ہیں، آج جس طرح ڈالر تقریباً 170 روپے پہ ٹریڈ ہوا اور یہ تاریخ کی بلند ترین سطح ہے، اس سے پہلے کبھی اس حد کو نہیں چھوا، یہ مسائل کہیں آپ کی جماعت بھی مس نہیں کر رہی؟ ان مسائل کو لے کے کوئی جامع، کوئی مزاحمت پارلیمان میں، باہر ریزسٹنس، مہنگائی پہ، آپ نہیں سمجھتی کہ آپ کی جماعت بھی مس کر رہی ہے؟ میں نہیں سمجھتی۔ دیکھیں ان ایشوز پر، مہنگائی کے ایشو پر تقریباً ڈیلی کی بنیاد پہ ہماری پارٹی کی قیادت جو ہے وہ بات کر رہی ہے۔ ڈالر سمیت بجلی کے بل، گیس کے بل، LNG کی قیمتیں، آپ کی کرپشن جو ہے، ادویات میں کرپشن آپ کی، اور آپ کی جو ATMs کی کرپشن، جو آپ کی رنگ روڈ کی کرپشن، یہ ان ساری چیزوں پر، ایشوز پر پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر بات ہوتی ہے۔ ایک جگہ پچھلے ہفتے آپ دیکھیں کہ ہمارے چیئرمین صاحب نے ایک طوفانی دورہ کیا، جہاں جہاں گئے انہوں نے ایشوز کی بات کی۔ پیپلز پارٹی اپنے رابطے بھی کر رہی ہے، پروٹیسٹ بھی، ابھی آج بھی ہمارے اپنے ضلع میں ایک پروٹیسٹ تھا حکومت کی منفی پالیسیوں کے اوپر۔ تو بہت سارے ایشوز ہیں اور ہر ایشو پر پیپلز پارٹی جو ہے اس کو ایک مؤثر انداز میں پارلیمان کے اندر بھی اور پارلیمان کے باہر بھی۔ ارشاد صاحب یہ ڈالر جو ہے یہ کدھر لے کے جائے گا اس حکومت کو؟ اگر مہنگائی، بے روزگاری پہلے سے موجود ہے، اس کی وجہ سے حکومت غیر مستحکم نہیں ہوئی، تو یہ ڈالر کی وجہ سے بھی میرا نہیں خیال کہ ہو سکتی ہے۔ پرابلم یہ بن گیا ہے کہ اپوزیشن آپس میں تقسیم ہے، وہ جو PDM بنا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اپوزیشن متحد اگر نہیں ہوگی اور ان عوامی مسائل کو متحد ہو کر نہیں اٹھائے گی، حکومت کے لیے مسائل پیدا نہیں کرے گی، تو میرے خیال ہے وقت گزرتا جائے گا۔ اب تو الیکشن قریب آ رہے ہیں، حکومت نے، اپوزیشن نے متحد کیوں ہونا ہے؟ اپنی سیاست کرنی ہے ارشاد صاحب، تو پھر اپنی سیاست کرتے رہیں، تو وہ بھی سیاست وہ اپنی سیاست کرتے رہیں، عوام رولتے رہیں۔ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ارشاد صاحب آپ کا شکریہ، کا وقت ختم ہو گیا، اجازت دیجیے۔